آج ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان سے پہلی بار برطانیہ میں اور پہلی بار ہی آج کسی بڑے جو محفل ہو رہی ہے، سمجھے آپ لوگ، آپ میزبان ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کی برکت سے ایسی عظیم اسکالر اسلام جو بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، روحانی پیشوا ہیں، تو میں بلا تخیر حضرت علامہ صاحبزادہ عرفان الہی قادری کی خدمت میں عرض کروں گا، تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر الاولا، نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء، سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد رسول اللہ وعلی آلہ و اہلہ و عطرتہ و اہل بیتہ و ازواجہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و صلحاء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ عجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پڑھئے ایک مرتبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد گل است و علی روئے گل، محمد گل است و علی روئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل، چو عطرش برآمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمن۔ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبدالقادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبدالقادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شیخ عبدالقادر است، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، میرا تو جان و جگر سب کا سب برائے حسن۔ پیر صاحب ذرا اصل کی میں توجہ لیتے ہوئے، میرا تو جان و جگر سب کا سب برائے حسن، ہزار جان بھی دے رب کروں فدائے حسن، ہزار جان بھی دے رب کروں فدائے حسن، یہ آسمان کی بلندی سے بھی جو اونچا ہے، یہ آسمان کی بلندی سے بھی جو اونچا ہے، بلند کتنا ہے دیکھو تو یہ لوائے حسن، بلند کتنا ہے دیکھو تو یہ لوائے حسن، نبی کے دین کی خاطر کیا ہے سب قربان، نبی کے دین کی خاطر کیا ہے سب قربان، کہ زہر پی کے بھی دیکھو ہے مسکرائے حسن، کہ زہر پی کے بھی دیکھو ہے مسکرائے حسن، ہوائیں مہک اٹھی اور دل ہوا روشن، ہوائیں مہک اٹھی اور ہوا دل روشن، میرے خیال کے گلشن میں جب سمائے حسن، میرے خیال کے گلشن میں جب
سمائے حسن گدائے بے سر و سامان کو بیک دیتے ہیں. یہ کیوں اس نام کی بزم انہوں نے سجائی ہے؟ گدائے بے سر و سامان کو بھیک دیتے ہیں، جہان سارے کا سارا ہے بس گدائے حسن. جہان سارے کا سارا ہے بس گدائے حسن. اور عطا کرے جو حکومت فقیر در کو بھی. میں نے تقریر آپ کو ساری سنا دی اس کلام میں. عطا کرے جو حکومت فقیر در کو بھی، سخاوتوں کی بلندی پہ ہے سخائے حسن. سخاوتوں کی بلندی پہ ہے سخائے حسن. سخی ہیں جتنے جہاں بر کے ان کے نوکر ہیں. سخی ہیں جتنے جہاں بر کے ان کے نوکر ہیں. یہ کائنات سخاوت ہے زیر پائے حسن. یہ کائنات سخاوت ہے زیر پائے حسن. اور کروں گا ذکر میں ہر دم علی کے بیٹے کا. کروں گا ذکر میں ہر دم علی کے بیٹے کا. عرش سے فرش تلک گونجی گی یہ نوائے حسن. عرش سے فرش تک گونجے گی یہ نوائے حسن. حمد و صلات کے بعد صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت قاسم فیضان قادریہ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ گمگول شریف قاسم فیضان پیر جی سرکار جناب حضرت علامہ مولانا محمد نیاز صدیقی نقشبندی صاحب، عزت مآب گرامی قدر مخلصم و مجسم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان قادری صاحب، دیگر سناخہ نشین لسان حضرات علم و دانش، دیار غیر میں بیٹھ کر کس قدر یہ بزم حسن سجائی گئی ہے اور یہ فیضان حسن آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. اور خدا کی قسم مجھے یہاں بیٹھ کر اتنا قلبی سرور ملا اور قبلہ پیر صاحب کی جو کاوشیں ہیں وہ میں دیکھ کر اتنا حیران بھی ہو رہا تھا اور مسرور بھی ہو رہا تھا. مسرور تو اس امر پر کہ دین متین کا کام جاری ہے، اور حیران اس امر پر تھا کہ برطانیہ جیسی سرزمین پہ بیٹھ کر اتنی بڑی مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، اتنی بڑی مسجد اور پھر اسلامک سکول کا نظام کہ جس میں 500 کے قریب بلکہ اس سے زیادہ بچیوں کو دین متین کی تعلیم دی جائے گی اور اس سے روشنائی عطا کی جائے گی. بہت بڑی کاوش ہے. تو حضرات گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب میں خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیارے حبیب ان سے فرمائیے، مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ جتنا وقت ہے اس میں بات مکمل کی جائے اور بات کو سمجھایا جا سکے. فرمایا گیا یہ جو دین متین کی خدمت ہے، یہ جتنے معاملات ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں خیالوں میں یہ سوچ تھی، کفار یہ سوچ رہے تھے ہم گالیاں پکتے ہیں، یہ دعا دیتے ہیں،
ہم پشت پاک پہ اوجڑیاں رکھتے ہیں، یہ دعا دیتے ہیں، ہم تکلیفیں دیتے ہیں، یہ مسکرا دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی یہاں جاگیر کے حاکم بننا چاہتے ہیں یا یہاں کی سلطنت سنبھالنا چاہتے ہیں؟ تو کونین کے وارث کو، کونین کے وارث کو نہ کسی سلطنت کی ضرورت، نہ کسی جاگیر کی ضرورت، جن کے قدم لگنے سے عرش کو عزت ملے، جن کے فرش پہ آنے سے کائنات رنگ و بو میں پھول کھلے، ان کو کیا ضرورت؟ تو رب کائنات نے فرمایا میں یہ آیت اس لیے پڑھی تاکہ آپ کو پتا چلے حسن سے پیار کرنا یہ رب کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ حسن سے پیار کرنا یہ رب کی بھی سنت ہے، رب کے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ اور سنت کیوں نہ ہو، سن حدیث مبارکہ میرے کریم آقا حضور سید عالم رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، شب اسراء کے دولہ کریم آقا نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان حق ترجمان سے ایک دعا فرمائی ہے، اس دعا کو یاد رکھیے گا اور اس پر عمل پیرا رہیے گا۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث ابتدا سے نہیں، میں جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ محبت کن سے کرتا ہوں؟ ان سے۔ وہ کون ہے؟ ایک تو علی المرتضی ہے، دوسرا سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا ہے، امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ حسن ہے، میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی ہیبت و سرداری حسن کو دے دی ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ، اور آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ناف پاک سے لے کر سر انور تک، زلف پاک تک، مظہر مصطفیٰ بھی اور مظہر مصطفیٰ بھی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ میں نے جان بوجھ کر اس حدیث کو مکمل نہیں کیا، ابھی کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حسن پاک کو اٹھایا، فرماتے ہیں علی کا بیٹا نہیں لگتا، یہ تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ علی کا بیٹا نہیں لگتا، یہ تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا بھی ساتھ ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ یا اللہ ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں۔ جو محبت کرتا ہے وہ محب ہے، اور جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہے۔ اب محبت کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کو اپنا محبوب رکھ، تو بھی ان کو اپنا محبوب رکھ۔ بات مکمل نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ 1450 سال بعد برمنگم کے جامعہ قادریہ میں پیر طیب الرحمان صاحب کی صدارت میں امام حسن سے محبت کرنے والے بیٹھیں گے۔ بات مکمل نہیں ہوئی۔ یا اللہ تو بھی ان کو اپنا محبوب رکھ، اور اے اللہ قیامت تک کے لیے جو جو ان سے محبت کرے ان کو بھی اپنا محبوب رکھ۔ پتا چلا اس جامعہ قادریہ میں بیٹھ کر حسن مجتبی سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ رب ان کو محبوب رکھے گا جو حسن سے پیار کرتے ہیں، رب ان کو محبوب رکھے گا جو حسن سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے
بڑی جلدی سے آگے چلتے ہیں، چونکہ وقت کا جتنا لحاظ ہے اس کے مطابق ہی بات ہے، جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں کسی کو سعادت حاصل ہوئی 40 سال کی عمر پاک میں، کسی کو سعادت حاصل ہوئی 30 سال کی عمر پاک میں، کسی کو سعادت حاصل ہوئی 20 سال کی عمر پاک میں، کسی کو سعادت حاصل ہوئی 80 سال کی عمر پاک میں۔ حسن اسے کہتے ہیں جو آتا ہی آغوش مصطفیٰ میں ہے، اور حسن اس کو کہتے ہیں جس کو چلنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا، جس کو نوالا اٹھانا میرے مصطفیٰ نے اٹھایا، جس کو پہلو پلٹنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا۔ کبھی کبھی ذرا توجہ فرمائیے، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے گھروں میں بچے ہیں، کبھی کبھی بچے کیا کرتے ہیں، والد کی کیپ سر پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں ابو کی طرح ہوں۔ بڑی مارا ماری میں آگے جا رہا ہوں یار، کیونکہ مجھے رمضان صاحب نے جو وقت دیا ہے میں اس پہ بڑی ہی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں، میں ابو کی طرح ہوں، اور کبھی کبھی بیٹا باپ کی چادر اوپر اوڑھ کے کہتا ہے میں ابا کی طرح سو رہا ہوں۔ وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسی گھڑیاں کہ گٹی مصطفیٰ کی زبان سے دی جا رہی ہے اور بوسے مصطفیٰ کے لبوں سے لیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ زلفیں جنہیں قرآن واللیل کہتا ہے وہ حسن کے ہاتھوں میں ہیں اور شان مصطفیٰ کے ہیں۔ حسن کھیل رہے ہیں، حسن کھیل رہے ہیں، اور تم تو نبی کے خیال کی بات کرتے ہو۔ حسن وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے خیال میں آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ حسن وہ ہے، حسنین وہ ہیں جو مصطفیٰ کے خیال میں نماز میں آ جائیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، کہیں سجدہ ساو نہیں ملتا، کہیں نماز دہرائی نہیں جاتی، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے نماز طویل کی جاتی ہے۔ نماز رب کی، وہ بھی فرض۔ حسنین سنت میں آ سکتے تھے، نفل میں آ سکتے تھے، تہجد میں آ سکتے تھے، نہیں فرض میں۔ اللہ کرے میری یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اور گفتگو ختم کر دو۔ فرض میں حسنین کیوں آئے؟ پتہ چلے کہ نبی کے فرض میں حسنین آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن حسنین سے ہے اور حسنین قرآن سے ہے۔ الحسین منی و انا من الحسین۔ کبھی سمجھے تو صحیح ہم اس فلسفے کو، گوندل کا بیٹا گوندل ہوتا ہے، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوتا ہے، راجے کا بیٹا راجا ہوتا ہے، لیکن علی کا بیٹا وہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ علی کا بیٹا مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اور آخری بات ہے، اس سے آسان جملہ میری زبان پہ نہیں، کیونکہ الحمدللہ تعالی حسنین سے وہ خیرات ملی ہے کہ یہاں ساری رات بھی کھڑا رہوں تو نہ حسن کے قدموں کو چھوڑوں گا نہ حسین کے قدموں کو چھوڑوں گا۔ الحمدللہ تعالی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں 2004 میں گیا تو قطب مدینہ حضرت سید مسکین علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں جنت البقیع میں لے گئے۔ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھا، ان کی ساری زندگی مدینہ طیبہ میں آتے جاتے گزری اور گزر رہی ہے۔ میرا وہ پہلا واقعہ تھا، وہ انہوں نے ہمیں پکڑا تو تہجد کا وقت تھا، فجر کے بعد، لیکن تہجد کے وقت ہم جب روزہ رسول پہ جانے لگے تو جنت البقیع شریف کے پاس کھڑے ہو کر ایسے انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حسن مجتبیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا۔ یہ بات کہنے کے بعد روزہ رسول کی طرف بڑھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس کا سلام یہاں قبول نہ ہو اس کا سلام وہاں نہیں لیا جاتا۔ جس کا سلام یہاں
قبول نہ ہو اس کا سلام وہاں قبول نہیں ہوتا. آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، حشر کا میدان ہوگا، ایک ندا سنائی جائے گی، یا اہل المعاشر، اے معاشر والو اپنی گردنیں جھکا لو. گردنیں جھکا لیں گے. کیوں جھکائیں گے گردن؟ کیوں جنت والے جنتی کیوں گردن جھکائیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلان کیا ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا کہ شہزادی کونین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی جلوہ گر ہو رہی ہے. گردنیں جھکا لیں، گردنیں جھکا لیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، ان جنتیوں میں نبی نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ. ہوں گے نا. صحابہ بھی ہوں گے، اہل بیت بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، فقہاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے نا. تو جب یہ کہا جائے گا گردنیں جھکا لو، اللہ اللہ اللہ، تو آدم بھی موجود ہوں گے، نوح بھی موجود ہوں گے، ابراہیم بھی موجود ہوں گے، اسماعیل بھی موجود ہوں گے، موسیٰ و عیسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سب موجود ہوں گے. جب سب موجود ہوں گے تو آواز آئے گی گردنیں جھکا لو. کیوں جھکا لیں؟ کیونکہ نبی کی شہزادی جلوہ گر رہی ہو رہی ہے. نبی کی شہزادی کی آمد ہے، تشریف آوری ہے. بھائی جس کی خاطر ہر کوئی جنتی گردنیں جھکائیں اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. اور وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس کی خاطر آٹا گوندھ کے روٹی پکائیں اسے علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے. اور وہ علی المرتضیٰ جس ہستی کے سامنے زانو ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر دست بستہ بیٹھے اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. اور وہ محمد الرسول اللہ کے کاندھوں پہ بیٹھ کر زلفوں کو پکڑ کر کہیں نانا ادھر چلیں، نانا ادھر چلیں. انہیں حسن کہا جاتا ہے، انہیں حسین کہا جاتا ہے، انہیں حسن کہا جاتا ہے، انہیں حسین کہا جاتا ہے. لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا. آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، سارا دین حسار حسنین میں ہے. سارا دین حسار حسنین کریمین طیبین طاہرین میں ہے. ایک لمحہ بھی ادھر سے کوئی ہٹا تو دین نہیں رہے گا. بقاؤ سالمیت چاہتے ہیں تو حسنین کریمین کی غلامی لازم ہے. وہ جس جنت کی طلب میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں، یہ جامعہ قادریہ ٹرسٹ کو چلاتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں جس جنت کے لیے، اس جنت کے شہنشاہوں تاجداروں کا نام حسنین کریمین ہے. یہاں آؤں، دوستی ہو پیر طیب الرحمان صاحب کے ساتھ، جس کمرے میں مرضی بیٹھوں کوئی نکالے گا نہیں. کیوں؟ دوستی ہے پیر صاحب سے. اور یہاں کے سرپرست اعلیٰ ہیں پیر صاحب. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. ہم گنہگار اپنی جگہ ہیں، لیکن دوستی نہیں، غلامی ہے حسنین کریمین. اور یہ وہ غلامی ہے جو کسی کو کم تر نہیں ہونے دیتی، کم تر نہیں ہونے دیتی، بلکہ بلندیاں عطا فرماتی ہے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.